آپ کو معلوم ہے حضرت بلال، ساتھ میں بولو کون، رضی اللہ تعالیٰ، غریب آدمی تھے، غریب آدمی تھے، عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے، رنگ بھی آپ کا سفید نہیں تھا، گورے نہیں تھے، کالے کالے تھے، سیاہ رنگ تھا، اور بہت غریب تھے، غلام تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ بولو کیا کر رہے تھے، جلدی بولو نا، کیا کر رہے تھے کعبے؟ وہاں ابو جہل آیا، ابو جہل آیا، اور ابو جہل نے آ کر کیا کہا، بلال آخری طواف ہے، اب یہاں طواف نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہم کعبہ ہم عرب لوگوں کا ہے، ہم متولی ہے، ہم ٹرسٹی ہے، ہم کعبے کے دروازے کے ذمہ دار ہیں، تم کو یہ آخری طواف ہے، آئندہ کبھی طواف کرنے آئے اور اگر میں نے دیکھ لیا تو تم زمین پہ نہیں رہو گے۔ حضرت بلال روتے روتے وہاں سے بولو روتے روتے وہاں سے چلے گئے۔ اب میں واقعہ کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرا، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ بولو مدینہ۔ تو حضرت بلال بھی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ اب تو 600 کلومیٹر کعبے سے دور مدینہ منورہ چلے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کا حکم آیا، میرے مصطفیٰ سب کو لے کر مکہ جاؤ، اور اس وقت مکہ کے شہنشاہ بن کر تم مکہ میں داخل ہوں گے، فتح کرو گے، مکہ کو فتح کرو گے، اور تم مکہ میں آؤ گے۔ اور فتح دینے والا کون؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فاتحانہ۔ ہاں، ہم لوگ کبھی میچ ویچ میں یا ادھر ادھر جیت جاتے ہیں تو وہ ایک دن جیتتے ہیں، پھر دوسرے دن ہار جاتے ہیں، کبھی دکان میں ایک مرتبہ پروفٹ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آج مکے کے بادشاہ بن کر، شہنشاہ بن کر تم آ رہے ہو، اور میں تم کو ایسی فتح دیتا ہوں، ایسی مدد کرتا ہوں کہ ایسی فتح میں نے کسی کو بھی نصیب نہیں کی۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا قرآن میں پارہ نمبر 26، اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ، اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے مکہ سے نکلے تھے ڈرے ڈرے نکلے تھے، اب مکہ میں داخل ہوں گے، شہنشاہ بن کے داخل ہوں گے۔ چلو ہمارے نبی آئے اور سارا مکہ جمع ہے، کیونکہ ہمارے نبی فاتح بن کر، وہ کیا ہوا درمیان میں وہ سب میں باتیں نہیں بتا رہا ہوں، بس اتنا بتا رہا ہوں، ہمارے نبی فاتح بن کر کہاں پر داخل ہوئے؟ مکہ میں داخل ہوئے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے، سارے لوگ کھڑے، پورا مکہ جمع ہے، اور جتنے لوگ مدینہ سے آئے وہ بھی سب جمع ہے، کہاں سے لوگ، پورا میدان گچا گچ بھرا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے، اور مکہ والے ڈر رہے۔ بولو نا، مکہ والے کیوں ڈر رہے؟ کیونکہ اب تو حکومت ان کے ہاتھ میں، اس میں وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مارا، وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی اور صحابہ کو ذلیل کیا، وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ تو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آج تو حکومت اپنی ہے، بولو آج تو حکومت اپنی، الیوم یوم الملحمہ، آج بلاؤ، سب کو بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، جس نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے مارو، پکڑ پکڑ کے مارو، ایک ایک کو مارو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کعبے کے بالکل چوکھٹ پر آئے، اور ہمارے نبی نے اعلان کیا یا اہل مکہ لیس اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم المرحمہ۔ ہمارے نبی نے کہا آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے، بولو سب کو۔ چلو اب وقت آیا، ایک روایت میں آتا ہے ظہر کا وقت آیا، بولو کس کا وقت آیا؟ ایک روایت میں آتا ہے عصر کا وقت آیا۔ اب پہلی مرتبہ کعبے میں اذان ہونے والی ہے، اب باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے والی ہے، تو اذان کون دے گا بھائی؟ اذان کون دے گا؟ کیونکہ سارے صحابہ ہیں، مکہ والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہیں، اور سب کو تمنا ہے کہ پہلی اذان میں دوں گا، پہلی اذان میں دوں گا، کیونکہ یہ اسلام کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مکہ فتح ہوا اور کعبے پر پہلی اذان۔ تو سارے صحابہ، کوئی کہہ رہا مجھے موقع ملے گا کیونکہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میں قریش کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا مجھے ملے گا موقع میں بنو ہاشم کا ہوں، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میری آواز بہت اچھی، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میں میرے نبی کے ساتھ بہت قریب ہوں۔ بالکل ظہر یا عصر کا وقت ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا این بلال،
بلال کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ بلال. اور حضرت بلال جان بوجھ کے دور بیٹھے تھے. ان کو معلوم تھا کہ میں تو ایک معمولی غلام تھا, یہاں مکے میں مار کھاتا تھا, لوگ میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھ کے مجھے مارتے تھے. اس لیے بلال تو کونے میں بیٹھے تھے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ اذان دو, آؤ اذان دو. اب دکھتی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اذان دینے والے کا چہرہ قبلہ. بولو نا, اذان دینے والے کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ. اذان یہی کھڑے ہو کے دیں گے نا. ابھی نماز کیسے پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ ایسے. اقامت کیسے ہوگی؟ ایسے ہی. آپ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اذان ہو, اقامت ہو, نماز ہو, چہرہ کس کی طرف؟ کعبے. قرآن کریم نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اذان دینے والا ہوگا, اقامت دینے والا ہوگا, یا نماز پڑھنے والا, پڑھانے والا ہوگا, سب کا چہرہ کعبے کی طرف ہوگا تو ہی نماز ہوگی. ورنہ آج اگر ہم لوگ ادھر رک کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. تو ہمارے نبی نے حضرت بلال کو کہا بلال آؤ اذان آپ دیں گے. تو پورا کعبہ ہے, ادھر دیکھو تو بھی کعبہ. بھائی کعبہ تو چاروں طرف, ادھر جاؤ تو بھی کعبہ, ادھر آؤ تو بھی کعبہ, ادھر آؤ تو بھی. تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول کعبے کی طرف رک کر کے اذان دینا ہے تو ادھر کھڑا رہوں, سمجھنا برابر, ادھر کھڑا رہوں یا ادھر یا ادھر یا ادھر, کیونکہ چاروں طرف کھڑا کہیں بھی رہوں گا سامنے کیا ہوگا. اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ اذان دو تو سامنے کیا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں, ادھر نہیں, ادھر نہیں, ادھر نہیں, ادھر نہیں. تو بلال نے کہا پھر اذان کا. کہا میرے بلال بہت پیارے ہو, کعبے کے اوپر جا کے اذان دو. بولو سبحان اللہ. کہاں جا کے اذان دو گے؟ وہ حضرت بلال, وہ کعبہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں کہ پھٹ کر کے آدمی چڑھ جائے. وہ حضرت بلال دھیرے دھیرے کر کے کعبے کے اوپر آ گئے. اب ہمارے نبی نے فرمایا اذان دو. تو اب حضرت بلال سوچنے لگے اب کون سی طرف کھڑے ہو کر اذان دو. پہلے نیچے تو ایسا تھا کہ کعبہ میرے سامنے تھا, اب تو ادھر کھڑا ہوں تو بھی کعبہ نہیں ہے, کیونکہ میں خود کعبے کے, میرے پاؤں کعبے کے اوپر ہے. ادھر رہوں, ادھر رہوں, ادھر رہوں, ادھر رہوں. ابھی تو سوچ رہے تھے, ہمارے نبی نے تو کہہ دیا ابدا بالاذان, بلال اذان دو, اذان دو. اور ہمارے نبی نے طواف شروع کر دیا. بولو طواف شروع کر دیا. حضرت بلال نے سوچا کعبہ نظر نہیں آتا, کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. کعبہ نظر نہیں آتا لیکن میرے مصطفیٰ کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. اب ہمارے نبی طواف کر رہے, حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر ہاں سمجھو, ہمارے نبی طواف کرتے کرتے ادھر آئے تو حضرت بلال ایسے ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر ہمارے نبی طواف کرتے کرتے ادھر آئے تو حضرت بلال ایسے ہو گئے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ہمارے نبی واپس ادھر ہو گئے تو حی علی الصلاۃ. اور حضرت بلال نے کہا خوش ہو, لوگ کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتے ہیں, میں کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا ہوں. اور پھر جب اذان ہو گئی نا, ہمارے نبی نے فرمایا بلال کھڑے رہو, اذان ہو گئی کھڑے رہو. آج پورے مکہ والوں کو جواب دینا ہے کہ جو بلال کو دھمکی ملی تھی کہ آخری طواف کر لو, اب کعبے کا طواف کرو گے تو تم دنیا میں باقی نہیں رہو گے. آج وہی بلال نے مصطفیٰ کا دامن تھاما, کعبے کا طواف تو دور کی بات ہے, کعبے کے اوپر ان کا قدم مبارک ہے اور اذان دے رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صرف بلال نہیں, قیامت تک کوئی بھی میرا دامن تھامے گا اللہ دنیا اور آخرت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا. اسی لیے حضرت بلال کے پاس کیا اللہ نے نوازا. بولو نوازا کہ نہیں نوازا؟ ارے بولو نا نوازا کہ نہیں نوازا. حضرت بلال کا جب آخری وقت آیا, بولو کون سا وقت آیا؟ آپ دمشق میں تھے, دمشق, مدینہ میں نہیں. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ دمشق میں. آخری وقت آیا حضرت بلال کا تو ان کی بیوی رونے لگی. بھائی دکھتی بات ہے جب شوہر کا آخری وقت ہوگا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی, تو بیوی رونے لگی. تو حضرت بلال نے پوچھا اپنی بیوی کو روتی کیوں ہو؟ تو بیوی نے کہا آپ کا آخری وقت ہے, آپ لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہو تو میں روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی. حضرت بلال نے کہا راز کی بات بتاؤں, راز کی بات بتاؤں. بیوی نے کہا بتاؤ. کہا آج میں نے روزہ رکھا ہے, تجھے معلوم ہے روزہ رکھا, سحری تیرے ساتھ میں نے کیا, میرا افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا ہے.
میرا افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. دیکھ آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا, ایسا لگا جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے, اور مغرب کی اذان ہونا تھا, اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا, اور یوں کہا نبی میرا انتظار کر رہے ہیں, آسمان کا دسترخوان میرا انتظار کر رہا ہے, افطار میرے وہاں ہوگی. میرے دوستو, دنیا میں جن کے پاؤں کعبے کے اوپر نظر آئے, اور موت کے ساتھ ہی دسترخوان جن کا جنت میں بچھایا گیا, اس کی وجہ صرف مصطفیٰ کا دامن ہے. اور آج وہی مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے یا نہ؟ بولو نا جلدی, ہے یا نہیں ہے؟ ایک آواز میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاں چلاؤ, عادت ہو گئی ہے, یہ تو ہماری عادت ہے. غوث پاک کا دامن, بولو 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 بولو. خواجہ غریب نواز کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. یہ عادت ہے, ہماری عادت ہے. عادت ہے, بہت گندی عادت ہے, حالانکہ جملہ بہت اچھا ہے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اتنا اچھا جملہ ہے کہ حقیقت میں اگر یہ دامن پکڑ لو, تمہارا پہلا پاؤں یہاں ہوگا, دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ جس زبان سے بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. تھی. صحابہ کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی؟ تھی. انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی؟ آپ کے چہرے پر یعنی مصطفیٰ کا چہرہ پسند نہیں, اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گی. اے اللہ کی قسم کھا کر کہوں, غلط نہیں ہوگا, یہاں بہت سارے بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز, بولو, ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیا, مدینہ منورہ میں میں آرام کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارے نبی فرماتے جس نے فجر کی نماز پڑھی میری آنکھیں ٹھنڈی 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 ہو گئی. یہ لوگ جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, انہوں نے ہمارے نبی کی آنکھوں کو کیا کیا؟ بولو نا کیا کیا؟ ٹھنڈی نہیں تو کیا کیا؟ گرم کیا. جو جمعہ کی نماز پڑھنے آوے اس حال میں آوے کہ نہ نبی کا چہرہ پسند ہے اور نبی کی آنکھوں کو روز گرم کرتا ہے, اس کی دنیا میں برکت ہوگی, اس کی بیوی فرما بردار ہوگی, اس کو اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا, اس کو چین سکون ملے گا. اللہ کی قسم کبھی نہیں ملے گا. اسی میں رہے گا, ٹھنڈے شربت پیے گا, گرم کافی پیے گا, اچھے سے اچھا کھائے گا. مصطفیٰ کا دامن نہیں ہوگا تو چین اور سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا. ایک چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, دودھ پیتا رو رہا ہے, آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, آپ کی بھی اولاد ہوگی, اللہ سب کو برکت دے. دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے برابر. کھالا آئی, گود میں لیا, چپ ہوگا. اچھا وہ بچے کی بہن آئی, اس نے گود میں لیا, بچہ چپ ہوگا. ارے بولو بچہ چپ ہوگا, رو رہا ہے. اچھا پڑوسن آئی, گود میں لیا, چپ ہوگا. ایسی ماں دور سے ایک آواز دی, او میرا پیارا, او میرا پیارا. حالانکہ وہ بچہ دودھ پیتا ہے, او میرا پیارا, او میرا پیارا کر کے لیا. بولو بچہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں اصل جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, نقل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. جیسا بچہ ماں کے دامن میں آ کے رونا بند کر دیا. ہم بھی بہت روتے ہیں, دکان نہیں, مکان نہیں, بیوی ایسی, بچہ ایسا, سماج ایسا, سوسائٹی ایسی, کمیونٹی ایسی. مصطفیٰ کا دامن تھام لے, اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری ہوگی, آخرت بھی ہماری ہوگی. تو چلو کون کون آج, اب تک ہم جو بولنا تھا بولا, آج ایک بار صحیح بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا, دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا, بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میں یہ احمد آباد وغیرہ میں جاتا ہوں نا, صرف ایک حاجی یعقوب میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا دامن, او ہو سب لوگ. یہاں میں نے صورت میں دیکھا, کیوں میرے کو سلام کرتا تو. ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کے دامن کے لیے سب سے ضروری چیز بولو 5 وقت کی. اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے, سنو, نماز نہیں ہے
باقی آپ سمجھو کہ میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں ایسا بھاگتا، میں ایسا دوڑتا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز نہیں ہے سمجھنا موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ہے. ایک بات بتا دوں، غریب نواز اجمیر والے بابا گئے ہو نا درگاہ پہ اجمیر کے؟ ارے آیا نہ بولو نا، کائے کو پیٹ میں دکھتا. میں خود گیا ہوں، وہاں بیان کیا ہوں، وہاں کھڑا ہوا ہوں، درگاہ پر فاتحہ پڑھا ہوں. اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین، بولو آمین، بار بار لے جائے، بولو آمین. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین. لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، لمبا واقعہ، صرف ایک جملہ بتاتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سارے مریدوں کو کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز نہیں ہوگی تو سمجھنا تڑپ تڑپ کے مرو گے، موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا. اور ایسی پیاس لگے گی موت کے وقت کہ پورے سمندر کا پانی پلا دو تو بھی تمہاری پیاس نہیں بجھے گی. اس لیے نماز پڑھو، نماز پڑھو. ایک غریب نواز اجمیر والے بابا ایسا ہی بول کر نہیں گئے ہوں گے. کئی مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایسے. وہ اجمیر بھی آئے تو اپنی مرضی سے آئے. ارے بولا خواجہ غریب نواز اجمیر اپنی مرضی سے آئے. وہ تو حج میں گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا اب گھر نہیں جانا ہے، اجمیر جانا ہے، اجمیر جانا. جو نبی کے حکم پر آئے ہوں گے ان کا جملہ کتنا مبارک ہوگا. تو بولو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور پھر اللہ نے فرمایا تو نماز پڑھتا جائے گا میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. اس لیے مسجد میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، پہلی صف میں نماز پڑھو، تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھو. اور اگر کبھی ادھر ادھر ہو گیا گھر میں پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، دکان میں پڑھ لے، لیکن قضا مت کرنا. نماز قضا ہوتی ہے، ایمان چھلک کے باہر آ جاتا ہے. اس لیے کون کون تیار ہے بولو نماز کی پابندی بولو. اب بولو مصطفیٰ کا دامن اور نماز کی پابندی بولو کریں گے انشاءاللہ. میں کچھ نہیں کہتا، آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف نماز مانگ رہا ہوں. دے دو گے بولو دو گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے. میرے پیارو پیسے میں برکت ہوگی، گھر میں رحمت ہوگی، گھر میں سکون ملے گا. آپ کر کے تو دیکھو، کچھ دن تھوڑا مشکل لگے گا، ایک بار عادت بن جائے گی نا پھر نہیں پڑے گا تو دل تڑپتا رہے گا کہ میری نماز چلی گئی. اور وہ جو تڑپنا ہوگا نا، وہ تڑپنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا